بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ یہ تو ہم صدیوں سے جانتے ہیں کہ چور اور ڈکیت اور سرقہ کرنے والے اور نقب زن، رازنی کرنے والے اور دیواریں ٹاپنے والے وہ رات کو آتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی نے اپنے ہی لوگوں پہ بم گرا دیا ہے؟ کسی نے اپنے ہی لوگوں کو جیتے جی مارنے کے لیے ان کے اوپر ایسا بم گرایا جس کو بجلی بم کہتے ہیں؟ یہ جو گزشتہ رات تھی، یہ مڈ نائٹ جیکالز، آدھی رات کے گیدڑ جن کو کہتے ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کے اوپر 7.96 روپے پر یونٹ، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ایک بلب اور ایک پنکھا نہ جلتا ہو، یہ منیمم ہے، زیادہ بھی جلتے ہیں کم بھی جلتے ہیں۔ پھر آپ کا دوسرا کاروبار ہے، پھر تعلیمی ادارے ہیں، پھر اسپتال ہیں، پھر مسجدیں ہیں، پھر ٹرانسپورٹ ہے، پھر بجلی کہاں نہیں ہوتی، جہاں پہ کھانا پکتا ہے، جہاں پہ کھانا تیار ہوتا ہے، بیکریز ہیں، کنفیکشنرز ہیں، انڈسٹری ہے خاص طور پہ جو بیک بون ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، ذرا غور سے آپ دیکھیے کہ پاکستان بحیثیت معیشت کیا کما رہا ہے۔ قرض کے اوپر بغلیں بجانے والے اور لوگوں کو یہ بتانے والے کہ ہم اور قرضہ لے آئے ہیں، کسی نے ڈپازٹ دے دیا، کسی نے امداد کر دیا، ہم اور بھیک مانگ کے لے آئے ہیں۔ کوئی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جو اس طرح سے چلتا ہو؟ اور ہر چیز جو بھی قرض ہے وہ ٹرانسفر کس کو کیا جا رہا ہے؟ بڑے طبقات کو نہیں کیا جا رہا۔ بڑے طبقات پاکستان میں 5-6 ہیں، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی، اور اس زیادتی کا بدلہ لینے کا سیزن آ گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا طبقہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہے جن کی تنخواہیں لاکھوں میں، وہ ہے جن کی گاڑیاں مفت ہیں، وہ ہے جن کے تیل مفت ہیں، وہ ہے جن کے گھر مفت ہیں، وہ ہے جن کے علاج مفت ہے، وہ ہے جن کے لیے سارا کچھ مفت ہے، ان کے اپنے میس ہیں، ان کی اپنے کھابے ہیں اور ان کی اپنی جگہیں ہیں، سارا کا سارا ان کے لیے مفت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور وہ جو یہ خدمت کرنے والوں کا کھانا پینا پیدا کرتا ہے کسان، اب وہ اس کا ٹیوب ویل بھی نہیں چل سکے گا، اب اس کا ڈیرا بھی نہیں چل سکے گا، اب وہ بجلی کدھر سے اتنی مہنگی خریدے گا؟ 60 روپے پر یونٹ، دنیا میں کہیں بجلی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک طبقہ میں نے آپ کو گنوا دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے اپنے سارے کاروبار ہیں۔ اگر کوئی ایسا طبقہ ہو جس کے پاس اپنے بینک ہوں، جس کے پاس اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس ہوں، جس کے پاس اپنے ریزیڈینشیل پلازاز ہوں، ایسے جن کے پاس اپنے ریزیڈینشیل ٹاور ہوں، تو اس کے اوپر مہنگائی کا کیا اثر پڑے گا؟ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کو پلاٹستان کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ پلاٹستان پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان قرض لیتا ہے، پلاٹستان والے قرض دیتے ہیں۔ پاکستان قرضے میں جکڑا ہوا ہے، پلاٹستان والے ڈالر میں نہا رہے ہیں، پاؤنڈ میں نہا رہے ہیں، ریال میں نہا رہے ہیں، درہم میں نہا رہے ہیں۔ پاکستان والے پاکستان کے اندر رہنے پہ مجبور ہیں۔ یہ پاکستان کا سارا کچھ کھانے پینے کے بعد ڈکار مارنے کے لیے کبھی چلے جاتے ہیں دبئی، کبھی سعودی عرب جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ بیلجیم چلے جاتے ہیں، کبھی فرانس چلے جاتے ہیں، کبھی یہ لندن چلے جاتے ہیں، کبھی یہ امریکہ چلے جاتے ہیں، کبھی کینیڈا چلے جاتے ہیں۔ ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ طبقہ وہ ہے جس نے مختلف اداروں کے اندر مافیاز بنائے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک ریلوے کا مافیا ہے، مثلاً ایک اسٹیل ملز کا مافیا ہے، مثلاً ایک PIA کا مافیا ہے، اور بے شمار دوسرے مافیاز ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی مافیاز ہیں، یہ سارے مفت کی تنخواہ لیتے ہیں۔ ان میں کام کرنے والے 1% 2% ہیں، باقی سارے مفت کی تنخواہ لیتے ہیں۔ ایک اور مافیا بھی ہے جس میں گھوسٹ اسکولوں کے ملازم ہیں، گھوسٹ اسپتالوں کے ملازم ہیں، وہ اسپتال جہاں پہ بھینس بندی ہوئی ہے، آپ جام شروع آگے پیچھے دیکھ لیں، باقی جگہ پہ یہ سارا شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ بجلی چوروں کا ایک اور طبقہ ہے جو بڑے بڑے بجلی چور ہیں، جن کے ایک گھر میں AC چلتا ہے، 100 بڑے بڑی فیکٹریوں میں چلتا ہے، وہ انہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کنڈا اس طرح سے نہیں لگتا۔ ایک اور طبقہ ہے جس کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مفت ملتی ہے۔ میں کس طبقات کو گناؤں؟ یہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، یہ سارے زخم لگائے ہوئے اپنوں کے، یہ سارا لہو اپنوں نے بہایا ہے پاکستان کا۔ اور یہ جو پاکستان ہے، اس میں صرف ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک طبقاتی تقسیم ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہیوز کہتے ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، سارا ان کے باپ کا نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ 35 سے لے کے 50 کے قریب ایلیٹ طبقات ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ قبضہ کیا، اور افراد بھی اتنے ہی ہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ غریب ہے، غریب سے غریب تر ہو گیا، وہ بھوکا تھا، اب وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے۔ اس طبقے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو طبقہ مڈل کلاس کا تھا، جو پاکستان میں بڑی باری
ان کی بھی تعداد موجود ہے. وہ تو سارے مار کے ان کو سر پہ مار کے ان کو تھوڑے نیچے اتارا جائے کہ غربت کی لکیر سے تم بھی نیچے اتر جاؤ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ اپنی آواز اٹھائیں, اس پہ اپنا بلاگ بنائیں, اس پہ اپنا ولاگ بنائیں, اس پہ اپنی ویڈیو بنائیں, اس پہ اپنی آڈیو بنائیں, اس پہ اپنی تحریر لکھیں, اس پہ اپنا ٹک ٹاک بنائیں. جس میڈیم آف ایکسپریشن, ونڈو آف ایکسپریشن میں کھڑے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بولیں. اور یہی تو عمران خان کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ بولیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے آج کا, وہ میں آپ کے ساتھ ٹیگ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب میں اس کے 4 حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی تو یہ لنڈن پلان تھا. عمران بار بار کہتے ہیں, میں بھی بار بار اپنے تحریروں میں اور سارے جو گفتگو ہیں ان میں کہتا رہتا ہوں. تو یہ جو لنڈن پلان تھا, ہمیں اس طرح پتہ ہے جس طرح یہ پتہ ہے کہ چاند بھی نکلتا ہے اور سورج بھی نکلتا ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایک مشرق سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ مغرب میں بنا تھا اور پاکستان میں یہ لاگو ہوا. اس کے ایک اسٹیشن دبئی بنایا گیا. جو بنیادی نقطہ تھا اس میں, جو یہ رہتا تھا 1.5 سال 1.25 سال عمران خان کا, اس کا یہ عرصہ اور 2.5 سال اگلے ملا کے 5 سال کا ان کو مینڈیٹ دینا تھا. اس میں سپینر پڑ گئے ہیں. پہلا سپینر پڑا ہے کہ پاکستان کلاش ہو گیا. دوسرا سپینر یہ پڑا ہے کہ وہ جو کہتے تھے سارے, آج کل ان کو ڈھونڈے طرف پتہ کریں ان سے کہ ڈر آئے گا تو ڈالر گر جائے گا, ڈر آئے گا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ڈر آئے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی, ڈر آئے گا تو بجلی میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی اور بجلی سستی ہو جائے گی اور تیل سستا ہو جائے گا اور پیٹرول سستا ہو جائے گا اور چیزیں سستی ہو جائیں. کہاں ہیں آج کل؟ ان کو ذرا پوچھیں اور ٹیگ کریں, ڈھونڈیں ان کو ذرا. دوسرا جو اس کا ایک اور بھی پہلو تھا, وہ بڑا زبردست قسم کا پہلو اس کو آپ کہہ لیں, کہ یہ سارا کچھ 5 سال کا ایک مینڈیٹ تھا جو طے شدہ تھا اور اس پہ ایگریمنٹ ہوا. اور اس کے لیے اب جو وزیر دفاع ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ باجوہ کے ساتھ 2019 میں سے ان کو, یعنی یہ جو کچھ ہوا آگے آ کے 2 سال بعد, وہ 2019 میں سے اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور خفیہ میٹنگز جو تھی وہ بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں. اس میں ایکسٹینشن جنرل باجوہ کے لیے شامل تھی. اٹ واز پارٹ آف دی پیکج. اور ظاہر ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں, انہوں نے جنرل جیلانی سے اپنی سیاست شروع کی تھی اور اس سے پہلے برگیڈیئر قیوم سے, ان کو دونوں کو دھوکہ دیا. پھر محمد خان جوری جو آئے ان کو دھوکہ دیا, پھر ضیاء الحق آئے ان کو دیا, ان کی اولاد کو بھی دیا. اور دھوکہ دینے کے یہ ماہر ہیں, جو ان کے ساتھ چلتا ہے اس کو ضرور دھوکہ دیتے. انہوں نے جو وکلا تحریک تھی اس کو دھوکہ دیا اور 500 ٹکٹ چھوڑ دیے وکیلوں نے, بڑے بڑے وکیلوں نے جو باہر ہو گئے الیکشن سے اور الیکشنئرنگ جانتے تھے جو. اب انہوں نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ وقت پہ مکر گئے کہ آپ کو تو ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اچھا, پھر ساری کوششیں شروع ہوئیں کہ 2 سال اگر ایکسٹینشن طے شدہ 2 سال تھی وہ 1.5 سال کر دی جائے. 1.5 سال پہ بہت لمبا عرصہ کہا گیا جی کہ آپ کو 1.5 سال ملے گا. پھر ایک سپینر اور آ گیا درمیان میں, وہ یہ تھا کہ الیکشن ہونا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سال کی ایکسٹینشن دے دی. یہ آخری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دنوں کی کہ سال کی ایکسٹینشن دے دے. لیکن اس میں جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لائے ہیں, وہ جو حلقے تھے ان کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمپوزیشن ہے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹینشن ہو اور اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ الیکشن آگے جائیں. اگرچہ انہوں نے بڑی ڈیل دکھائی ہے اور وہ آئین تو ٹوٹا ہے, یہ آئین کا مقدمہ بنے گا اور چلے گا بھی اور سارے لوگ جو ہے وہ آئیں گے اس کی گرفت میں, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے, انتظار کرنا پڑے گا, لیکن ہوگا ضرور, اس لیے کہ آئین تو ٹوٹ گیا. کے پی میں بھی ٹوٹا اور پنجاب میں بھی ٹوٹا ہے. اچھا, اب پھر کیا ہوا؟ اب ان دنوں میں جو نئی بات ہوئی وہ دبئی میں بہت زور لگایا گیا, وہاں ایک اور منڈی کھولنے کی کوشش کی گئی. وہاں دونوں طرف سے اسلام آباد میں جو ان کے کرتا درتا تھے جو فرنٹ مین تھے وہ بتاتے رہے کہ ہمارے صاحب اتنے ارب لگائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو خرب سے اوپر لگائیں گے. لیکن وہ سارا ٹائم فش ہو گیا, اس لیے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسمبلی نہ وقت سے پہلے توڑی جا سکتی ہے اور نہ الیکشن آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ ان کے لیے بڑا غیر متوقع ہے, یہ ان کے لیے بربادی ہے, یہ ان کے لیے تباہی دے. ہونا کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.